دوستوں، ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کو یا کسی اور کو اچھو لگ جائے تو ایسی صورتحال میں آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ صورتحال کا اندازہ لگائیے اور معلوم کیجئے کہ سانس کی نالی میں رکاوٹ جزوی ہے یا مکمل۔ یہ بات آپ کی رہنمائی کرے گی کہ آپ کو آگے کیا کرنا چاہیے۔ اگر اچھو لگنے والا شخص بول سکتا ہے، کھانس سکتا ہے یا رو سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سانس کی نالی کی رکاوٹ جزوی ہے۔ ایسا شخص سانس تو لے سکتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ زرد پڑ جائے، کیونکہ اس کے سانس میں رکاوٹ تو بہرحال موجود ہے۔ لیکن اگر سانس کی نالی میں پوری طرح سے رکاوٹ ہوگی تو وہ شخص نہ تو آپ کی بات کا جواب دے سکے گا اور نہ ہی کھانس سکے گا، بلکہ وہ سانس بھی نہیں لے سکے گا۔ ایسی صورتحال میں عموماً متاثرہ شخص اپنا گلا زور سے پکڑتا ہے یا دباتا ہے اور اس کی انگلیوں کے ناخن اور ہونٹ نیلے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ آکسیجن کی کمی کے باعث ہوتا ہے۔ متاثرہ شخص کو کھانسنے کے لیے کہیں۔ اگر رکاوٹ جزوی ہے تو متاثرہ شخص کو کھانسنے کے لیے کہیں۔ کھانسی سانس کی نالی کو صاف کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے اور اس کے ذریعے پھنسے ہوئے کھانے کے ذرات کو ہوا کی نالی سے باہر نکالا جا سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں سب سے اچھا جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ متاثرہ شخص کو پرسکون رہنے پر آمادہ کریں۔ ان کو اس بات کی یقین دہانی کروائیں کہ ان قریب سب کچھ بالکل صحیح ہو جائے گا اور ان کو کھانسنے پر آمادہ کریں۔ جب کچھ لوگوں کو اچھو لگتا ہے تو وہ اپنی کھانسی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور کمر سیدھی کر کے ناک کے ذریعے سانس لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایسی صورتحال میں کیا جانے والا سب سے خطرناک کام ہے۔ اچھو کے دوران پانی یا کوئی اور چیز پینا بھی درست نہیں۔ متاثرہ شخص کو سانس کی نالی میں رکاوٹ دور ہونے کے بعد ہی پانی دے۔ اگر متاثرہ شخص کھانس نہ سکے تو اس کی کمر تھپ تھپائیں۔ اگر متاثرہ شخص کھانس نہ سکے تو اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کو تھوڑا سا آگے کی طرف جھکائیں اور کم از کم 5 مرتبہ اپنی ہاتھ سے اس کی کمر پر اس کے دونوں کھووں کے درمیان پرزور انداز میں تھپ تھپائیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ تھپ تھپاتے وقت آپ کا ہاتھ بالکل سیدھا ہو اور آپ کی انگلیوں کا رخ متاثرہ شخص کے سر کی جانب ہو۔ ہر تھپ تھپی کے بعد تھوڑا سا رکیں اور دیکھیں کہ کیا اس تھپ تھپی سے اس کو کوئی فائدہ ہوا ہے۔ کبھی بھی متاثرہ شخص کو ایسی حالت میں نہ تھپ تھپائیں جب کہ وہ بالکل سیدھا کھڑا ہو، اور نہ ہی تھپ تھپانے کے لیے اپنی مٹھی کا استعمال کریں۔ ایسا کرنے سے خوراک کے ذرات اور زیادہ اندر چلے جائیں گے اور سانس کی نالی کو مکمل طور پر بند کر دیں گے۔ اگر وہ کھانسی کرنے لگ جائے گا تو پھر تھپ تھپانا بند کر دیجیے۔ اگر متاثرہ شخص سانس نہ لے سکے تو دی گئی ہدایات کی پیروی کریں۔ متاثرہ شخص کے پیچھے کھڑے ہو جائیں اور اپنے دونوں ہاتھ آگے سے اس کے پیٹ پر رکھ کر باندھ لیں۔ دونوں ہاتھ اس کی ناف اور نچلی پسلیوں کے درمیان رکھیں اور ایک ہاتھ کی انگلیوں میں دوسرے ہاتھ کی انگلیاں ڈال کر اچھی طرح حلقہ بنا دیں۔ اب جلدی سے اپنے ہاتھوں کے حلقے کو اندر کی جانب دبا دیں اور ایسا کئی مرتبہ کریں۔ ایسا اس وقت تک کرتے رہیں جب تک سانس کی نالی صاف نہ ہو جائے۔ ایسی صورتحال میں متاثرہ شخص کی کمر کو نہ تھپ تھپائیں، اس سے صورتحال اور زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کا حلقہ اس شخص کی پسلیوں پر نہیں بنایا ہوا۔ اگر ایسا ہوا تو اس کی پسلیاں ٹوٹنے کا بھی اندیشہ ہے۔ اس کے بجائے آپ کے ہاتھ اس کی پسلیوں کے نیچے بندھے ہوئے ہونے چاہیے۔ ایک بے ہوش شخص کی مدد کیسے کی جائے؟ اگر متاثرہ شخص بے ہوش ہو چکا ہے تو اس کو بالکل سیدھا لٹا دیں اور اس کی کولہوں کے بالکل اوپر بیٹھ جائیں۔ اپنے ہاتھ ایک دوسرے کے اوپر رکھیں اور ان کو اس شخص کی پسلیوں اور ناف کے درمیان رکھیں اور پیٹ کو اندر کی جانب دبائیں۔ بھرپور طریقے سے پیٹ کو اندر کی جانب دبائیں اور ایسا کئی مرتبہ کریں یہاں تک کہ سانس کی نالی صاف ہو جائے۔ اگر ذرات نکل جانے کے باوجود بھی متاثرہ شخص سانس نہ لے پائے تو یہ پیٹ کو اندر کی جانب دبانے کے ساتھ ساتھ درمیان میں اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ کر زور سے پھونک بھی ماریں۔ متاثرہ شخص کو بالکل سیدھا لٹا کر نہ رکھیں۔ ایسے شخص کی سانس کی نالی کی رکاوٹ دور کیے بغیر CPR کرنا غلط ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچھو لگ گیا ہے اور سانس لینے میں دشواری درپیش ہے لیکن کوئی شخص آپ کے نزدیک موجود نہیں تو آپ خود بھی اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ کھانسنا شروع کر دیں، لیکن اگر کھانسنے میں ناکام رہیں تو جو ہدایات دی جا رہی ہیں ان کی پیروی کریں۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں ڈال کر مٹھی بنائیں اور اس سے اپنی نچلی پسلیوں اور ناف کے درمیان اندر کی جانب زور زور سے دبانا شروع کریں۔ اگر اس سے فائدہ نہ ہو تو کسی ٹیبل یا کرسی کی بیک پر جھک جائیں اور اپنے پیٹ کو اس پر رکھ کر نیچے کی جانب زور زور سے دبائیں۔
ایسا اس وقت تک کریں جب تک پھنسے ہوئے ذرات باہر نہ نکل جائیں۔ اگر ایسے بھی مسئلہ حل نہ ہو سکے تو پھر بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جتنا زیادہ آپ گھبرائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کے منہ کے اندر ہوا جائے گی، اور اندر آنے والی ہوا آپ کی نالی میں پھنسے ہوئے ذرات کو اور زیادہ اندر لے جائے گی۔ بالکل سیدھے کھڑے نہ ہوں اور نہ ہی اپنے سینے یا کمر پر ماریں۔ حاملہ خواتین اور موٹے لوگوں کی مدد کرنا۔ حاملہ خواتین یا ایسے افراد جو موٹاپے کا شکار ہیں، ان کے لیے طریقہ کار میں کچھ تبدیلیاں ہوں گی۔ متاثرہ شخص کے پیچھے کھڑے ہو جائیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں پکڑ کر اس کے پیٹ کے گرد حلقہ بنا کر پکڑ لیں، لیکن عام لوگوں کی نسبت اب ہاتھوں کو تھوڑا اوپر کی جانب باندھ دیں۔ آپ کا ہاتھ اس شخص کی آخری پسلی پر ہونا چاہیے۔ آپ ایسے شخص کو عام افراد کی طرح اوپر کی جانب نہیں دبا سکتے، لہٰذا انہیں آپ ان کے سینے کی جانب سے زور زور سے دبائیں۔ یہ کام اس وقت تک دہرائیں جب تک اس کا اچھو ختم نہ ہو جائے، لیکن اگر وہ بے ہوش ہو جائیں تو پھر اس کام کو فوراً روک دیں۔ کسی نوزائیدہ بچے کی مدد کرنا۔ اگر متاثرہ بچہ 1 سال سے کم عمر ہو تو اس کو اپنا ہاتھ نیچے رکھ کر اس پر اونتھا لٹا دیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس کا سر اور گردن اس کے پیٹ سے نیچے ہو، یعنی تھوڑا ترچھا لیٹا ہوا ہو، اور اس کی تھوڑی آپ کے ہاتھ میں ہو۔ جلدی جلدی 5 دفعہ اس بچے کی کمر پر اس کے کھموں کے درمیان اپنے ہاتھ سے تھپتھپائیں۔ اگر اس طریقے سے پھنسے ہوئے ذرات باہر نہ نکلیں تو بچے کو اپنے ہاتھ نیچے رکھ کر سیدھا لٹا دیں اور اس کا سر اور گردن اپنی ہتھیلی پر رکھیں۔ اس دفعہ بھی اس کا سر اور گردن پیٹ سے نیچے ہونا چاہیے، یعنی بچے کو نیچے کی جانب ترچھا لٹانا چاہیے۔ اپنی 2 انگلیوں سے 5 دفعہ اس کے سینے کی ہڈی کی جانب سے دبائیں۔ کسی اچھو لگے ہوئے بچے کو کیسے بچایا جائے؟ اگر متاثرہ بچہ 1 سال سے زائد عمر کا ہے تو آپ کو اس کی مدد تھوڑے مختلف انداز میں کرنی ہوگی۔ بچے کے پیچھے جا کر کھڑے ہو جائیں، اور اگر بچہ بہت چھوٹا ہے تو اس کو اپنے گھٹنوں پر کھڑا کر لیں۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں پکڑ کر بچے کی نچلی پسلیوں اور ناف کے درمیان سے پکڑیں، اور آپ کا انگوٹھا اندر کی جانب ہونا چاہیے۔ اپنی کوہنیوں کو بچے کی سائیڈ کی جانب رکھیں اور بچے کا پیٹ اندر کی جانب دبائیں اور دباتے وقت تھوڑا سا اوپر کی جانب لے کر جائیں۔ کسی بے ہوش بچے کی مدد کرنا۔ اگر نوزائیدہ یا بڑا بچہ بے ہوش ہے تو سب سے پہلے اس کو اس کے پہلو کے بل لٹا دیں۔ اس کا سر تھوڑا پیچھے اور تھوڑی تھوڑی آگے کی جانب کریں۔ اب اس کا منہ کھول کر دیکھیں، اور اگر آپ کو اس کے گلے میں غذا کا ٹکڑا نظر آ جائے تو اپنی انگلی اندر ڈال کر اسے نکال لیں۔ اگر آپ غذا کے ٹکڑے کو نکالنے میں کامیاب ہو جائیں تو بچے کے منہ اور ناک پر اپنا منہ رکھ کر زور زور سے پھونک ماریں تاکہ آپ کی ہوا اس کے پھیپھڑوں تک پہنچ پائے۔ پھر دیکھیں کیا اس کا سینہ ہلنے لگا ہے اور اس کو سانس آنے لگا ہے۔ اگر بچہ سانس نہیں لے رہا یا آپ غذا کے ٹکڑے صحیح طرح نہیں نکال پائے تو اپنی دونوں انگلیوں اور انگوٹھے کے درمیان اس کا سینہ تھام کر دبانا شروع کر دیں۔ یاد رہے کہ چھوٹے بچوں کے لیے صرف 2 انگلیوں سے سینے کی ہڈی کو دبائیں۔ اس کو ایسے دہرائیں کہ 5 دفعہ سینہ دبانے کے بعد 1 مرتبہ اس کو منہ اور ناک میں زور سے پھونک ماریں۔ اگر مقصد میں کامیابی نہ ہو تو فوراً ایمرجنسی سروس کو کال کریں اور ان کے آنے تک یہ کام کرتے رہیں۔ کیا کبھی آپ نے کسی اچھو زدہ شخص کی مدد کی ہے؟ کیا ان کو بچانے میں آپ کو کوئی دشواری پیش آئی؟ نیچے موجود کمنٹ باکس کے ذریعے ہمیں بتائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید معلوماتی ویڈیوز کی بروقت ترسیل کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔